کل جو ایک لائرز کا ڈیلیگیشن ملا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، انہوں نے ان کو باقاعدہ ڈیمانڈ کی تھی کہ فیض آباد دھرنا کیس جو ہے اس میں جو آپ کی ججمنٹ تھی اس کی وجہ سے آپ کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا، تو آپ اپنی ججمنٹ پہ عمل درآمد کروائیں۔ تو اس پر جو عابد ثاقب ہیں انہوں نے یہ بات کی، پاکستان بار کونسل کے ممبر، بالکل جی، تو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے پوچھا ان سے کہ اگر میں نے یہ کیس نہ کھولا تو پھر آپ فیض آباد پہ دھرنا دیں گے؟ تو عابد ثاقب صاحب نے کہا جی ہم دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کھولیں گے۔ یہ جو فیض آباد دھرنا کیس پہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے، یہ ایک درخواست نہیں ہے، یہ 2-3 درخواستیں ہیں، اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں صرف ریمارکس نہیں ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، صرف MQM پاکستان کے بارے میں نہیں ہیں، بلکہ 2 پولیٹیشینز جو ہیں ان کا نام لے کے انہوں نے ان کے اوپر نشاندہی کی کہ انہوں نے جو تحریک لبیک کا دھرنا تھا اس کی باقاعدہ سپورٹ کی تھی۔ ایک شیخ رشید احمد تھے اور دوسرے تھے اعجاز الحق صاحب۔ اور تیسری بات اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا تھا کہ مسلح افواج کے وہ افسران جنہوں نے سیاست میں براہ راست مداخلت کی، انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے نام لے کے کہا کہ ان کو سیاست میں مداخلت بند کرنی چاہیے، اور یہ بات انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے اصغر خان کیس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے کہا کہ ISI کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اب جو اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 1990 میں ISI نے نواز شریف سمیت بہت سے سیاستدانوں کو جو پیسے دیے تھے وہ سیاست میں مداخلت کی، اور اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ججمنٹ میں کچھ ٹی وی چینلز کے نام لکھے اور یہ کہا ہے کہ ان کو ان اناؤنسڈ سینسرشپ کا سامنا ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے اس میں ججمنٹ میں کہ میڈیا پر یہ جو غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے یہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ تو یہ جو فیصلہ ہے فیض آباد دھرنا کیس میں جو ان کا فیصلہ تھا اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواست فائل کی تھی شیخ رشید احمد نے، اعجاز الحق نے، تحریک انصاف نے اور ISI نے۔ پہلے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ لکھا تھا وہ 2 ممبر بینچ تھا، اس وقت ان کے ساتھ جسٹس مشیر عالم صاحب تھے، وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو ریویو جو ہوتا ہے، ریویو جو ہے وہ اس کو بڑا بینچ ہوتا ہے، تو یہ جو بینچ ہے اس میں 3 ججز ہیں۔ تو کیونکہ اس ججمنٹ کو امپلیمنٹیشن کو روکنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو عبرت کی مثال بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف جو ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ تھا وہ عمران خان صاحب کو کہیں اور سے کہا گیا تھا، انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا، انہوں نے خاموشی سے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن جب میں نے اس پہ سب سے پہلے کالم لکھا تھا تو مجھے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے بلا کر کہا تھا کہ جی میں یہ کوئی ریفرنس فائل نہیں کروں گا، لیکن کچھ دن کے اندر ان کو جنرل باجوہ نے مجبور کر دیا کہ آپ ریفرنس فائل کریں گے۔ تو اگر ریزسٹ کرتے عمران خان اس وقت تو شاید یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ تو اس میں اب یہ جو 2019 میں ججمنٹ لکھی گئی تھی، لیکن اس ججمنٹ میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو باتیں لکھی تھی وہ آج کے ماحول میں، آج کی صورتحال میں بھی بڑی اہم ہے، کیونکہ اس وقت بھی بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ادارے ہیں ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو ججمنٹ جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جو 2019 میں جو ان کو نظر آ رہی تھی مداخلت، وہ اس مداخلت کو 2019 کے تناظر میں اس پر امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ افسران اب ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اگر وہ ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیں گے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، انہوں نے سیاست میں مداخلت کی، تو دراصل وہ مستقبل میں جو فوج کی سیاست میں مداخلت ہے اس کا راستہ بند کرنے کی کوشش